لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فيما آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا. کہ محبت سے سبحان اللہ. تھوڑا جا نیڑے ہو جاؤ, تھوڑا جا ماحول پیدا کرو تے ایڈوانس آکو جن دے پیر دی گل ہون لگی ہے اونچی آکھے ذرا سبحان اللہ. میں دعا کرتا ہوں جو محبت سے سینے کا زور لگا کر سبحان اللہ کی صدا لگائے, اللہ اس کو اسی رمضان میں بیت اللہ کی حاضری نصیب فرمائے. کہیں سبحان اللہ. ایک بار پھر کہیں ذرا سبحان اللہ. دن حشر نو سجدے کر کر کے, دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا. دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا. ساڈے ورگے او گنہگاراں نو, ساڈے ورگے او گنہگاراں نو انہاں گھٹ کے سینے لا لینا. دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا. او جدوں کل نبیاں اتنا کرنی, جدوں کل نبیاں اتنا کرنی, کلے رب دے سجن نے ہاں کرنی. جدوں کل نبیاں اتنا کرنی, جدوں کل نبیاں اتنا کرنی, کلے رب دے سجن نے ہاں کرنی. اوتھے سب نبیاں میرے آقا نو, سب نبیاں میرے آقا نو اپنا سردار بنا لینا. دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا. چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گے, چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گے, اے شان والا کون
پھر کہیں سبحان اللہ۔ چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گے، چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گے، اے شان والا کون آیا، جدو سوہنے حمد دے جھنڈے نو، جدو سوہنے حمد دے جھنڈے نو، بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لینا۔ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے جس نے ہمیں اس پرفتن دور میں قرآن اور حدیث کو سننے اور سنانے کے لیے یہاں پر جمع فرما دیا ہے۔ دعا کیجئے کائنات کا پروردگار ہماری اس مجلس کو قبول فرما کر آپ کی اور میری نجات کا ذریعہ بنائے۔ میں ممنون و مشکور ہوں اپنے بڑے ہی پیارے اور محترم بھائی حضرت مولانا امین فاروقی صاحب کا، اور اسی طرح ان کے عزیز رفقا ساتھی مسجد کی انتظامیہ اور شیخ محترم کا، جن کے حکم پر آج آپ نیک لوگوں کی زیارت ہو رہی ہے۔ بڑا مختصر وقت ہے، میں نے بھی یہاں سے ایبٹ آباد کے لیے سفر کرنا ہے، مولانا صاحب نے بھی آگے جانا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے مختصر وقت میں آپ کے سامنے دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے، میرے حضرت نے قرآن پاک کی بات کی ہے، اور آپ کے دلوں کے اندر جو قرآن پاک کی اس وقت محبت ہے، شہر فیصل آباد کے لیے اور شہر فیصل آباد کے اوپر اللہ رب العالمین کا ایک بہت بڑا احسان جامعۃ السلفیہ ہے، اور یہ ایسی جامعہ ہے جس کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورے شہر پر اللہ اپنی رحمتوں کا نزول کرتا ہے۔ یہاں قرآن اور حدیث کی صدائیں لگتی ہیں، قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھانے والے، اور کسی نے کہا تھا نا، فیصلہ حق پر کون ہے یہ فیصلہ ہم نہیں، ہمارے جنازے کریں گے کہ حق پر کون ہیں، قرآن والے کون ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اس قرآن کی وجہ سے اللہ قوموں کو عزتیں عطا کیا کرتا ہے۔ قرآن کو جو سینے سے لگا لیتا ہے، اللہ اس کو دونوں جہانوں میں شان عطا کر دیا کرتا ہے۔ اس کی تھوڑی سی بیس کم کرے، مسجد کا حال چھوٹا ہے، اس کے برابر ساؤنڈ چلائیں۔ حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے قلب اطہر پر اترنے والا رب کا قرآن ہے۔ قرآن پاک کی عظمت بڑی اعلیٰ ہے، قرآن پاک کی شان بڑی نرالی ہے۔ یہ قرآن کتاب بھی ہے، کتاب اللہ بھی ہے، یہ قرآن کلام اللہ بھی ہے، یہ رب کا کلام ہے۔ آئیے حضرات گرامی قدر، قرآن پاک لا ریب کتاب ہے، قرآن بے عیب کتاب ہے، قرآن بے مثال کتاب ہے۔ قرآن جیسی کتاب کائنات کے اندر دوسری کوئی نہیں، جیسے میرے نبی جیسا کائنات میں دوسرا نبی کوئی نہیں۔ ایسے کتابیں تو بہت سی ہیں، لیکن قرآن پاک جیسی کائنات میں دوسری کتاب کوئی نہیں ہے۔ جس قرآن پاک کے اندر اللہ نے اعلان کر دیا کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس قرآن جیسی ایک سورت لے کر کے آؤ، اس قرآن جیسی ایک آیت بنا کر کے دکھلاؤ۔ رب کعبہ کی قسم ہے، قرآن رب کا زمین پر یہ زندہ معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا نزول فرمایا۔ ہر کتاب کے اندر، قرآن پاک کے اندر ہر کتاب کو جب کھولا جاتا ہے اور اس کا آغاز کیا جاتا ہے، قرآن پاک کا جب اختتام کیا جاتا ہے، حضرات گرامی قدر کوئی بھی دنیا میں کتاب ایسی ہے جس کا جب مطالعہ آپ کرتے ہیں، آخر کے اندر یہ بات لکھی ہوتی ہے، اس کتاب کے اندر اگر کوئی غلطی ہو، کوئی شک اور شبہ ہو تو ہم سے رابطہ کیا جائے، ہم اس کتاب کے اندر سے غلطیاں ختم کریں گے۔ لیکن جب باری قرآن پاک کی آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت کے اندر اعلان کر دیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اے میرے بندے، تو قرآن پڑھنے لگا ہے، تو نے قرآن پڑھنے کے لیے وضو
کیا ہے، تو قرآن کو کھولنے لگا ہے، تو قرآن کو سمجھنے لگا ہے، تو سب سے پہلے یہ بات سمجھ لے کہ لا ریب فی، جس قرآن کو تو پڑھنے لگا ہے اس قرآن کے اندر شک کوئی نہیں ہے، اس کی صورتوں میں شک کوئی نہیں ہے، اس کی آیات میں شک کوئی نہیں ہے، اس کے زبر اور زیر میں شک کوئی نہیں ہے، جبریل لے کر کے آیا اس میں شک کوئی نہیں ہے، رب کائنات نے نازل کیا ہے اس میں شک کوئی نہیں ہے، حضور کے قلب اطہر پر اترا ہے اس میں شک کوئی نہیں ہے، یہ کالوں کے لیے ہے شک کوئی نہیں ہے، یہ گوروں کے لیے ہے شک کوئی نہیں ہے، یہ بچوں کے لیے ہے شک کوئی نہیں ہے، یہ جوانوں کے لیے ہے شک کوئی نہیں ہے، اپنوں کے لیے ہے شک کوئی نہیں ہے، بیگانوں کے لیے ہے شک کوئی نہیں ہے۔ جو اس قرآن میں شک کرے گا اس کے ایمان میں تو شک ہو سکتا ہے، قرآن کے 30 پاروں میں شک کی کوئی نہیں ہے۔ سامعین توجہ میری طرف رکھیے گا، وقت بڑا مختصر ہے، یہ قرآن بڑی عظمت والی کتاب ہے، ہر کتاب کا ایک تعارف ہوتا ہے کہ اس کو لکھا کس نے ہے، اس پر نظر ثانی کس نے کی ہے، اس کو چھاپنے والے کون ہے، قرآن بھی اپنا ایک تعارف کرواتے، اور قرآن کا تعارف آج میں کسی اور کی زبان سے نہیں بلکہ قرآن کا تعارف قرآن کی زبان سے سنتے ہیں۔ اے قرآن تو بتلانا تیرا تعارف کیا ہے؟ قرآن تعارف کرواتا ہے، قرآن کہتا ہے سوال کیجئے میں آپ کو جواب دوں گا، اے قرآن بتلا تو صحیح تیرا نام کیا ہے؟ قرآن جواب دیتا ہے یاسین والقرآن الحکیم، مجھے قرآن حکیم کہا جاتا ہے، اے قرآن بتلا تو صحیح تیرا کام کیا ہے؟ قرآن جواب دیتا ہے ھدی للمتقین، مجھے متقین کی ہدایت کا سرچشمہ بنا کر کے بھیجا گیا ہے، اے قرآن بتلا تو صحیح تیرے رہنے کی جگہ اور مکان کون سا ہے؟ قرآن جواب دیتا ہے فی لوح محفوظ، مجھے لوح محفوظ پر نقش کر دیا گیا ہے، اے قرآن بتلا تو صحیح تو کس مہینے میں نازل ہوا ہے؟ قرآن جواب دیتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اے قرآن بتلا تو صحیح تو کس رات میں نازل ہوا؟ قرآن جواب دیتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، میں تمام راتوں کی سردار رات لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہوں، اے قرآن بتلا تو صحیح تیرا اکرام کیا ہے؟ قرآن جواب دیتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، میرا اکرام یہ ہے کہ جب مجھے قاری صاحب پڑھ رہے ہو تو مجھے خاموشی کے ساتھ سنا جائے، اے قرآن تیرا احترام کیا ہے؟ قرآن جواب دیتا ہے لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ، میرا احترام یہ ہے مجھے پاکیز کی حاصل کیے بغیر کوئی ہاتھ نہ لگائے، اے قرآن بتلا تو صحیح تجھے نازل کس نے کیا ہے؟ قرآن جواب دیتا ہے تنزیل من رب العالمین، مجھے تمام جہانوں کے پالنے والے رب نے نازل کیے، اے قرآن بتلا تو صحیح تجھے لے کر کے کون آیا ہے؟ قرآن جواب دیتا ہے نازل بہ الروح الامین، مجھے فرشتوں کا سردار جبریل امین لے کر آیا ہے، اے قرآن بتلا تو صحیح تو کس پر نازل ہوا؟ قرآن جواب دیتا ہے نزل علی محمد، میں نبیوں کے امام، میں نبیوں کے سردار احمد مجتبیٰ حبیب کبریا خیر الورا بدر الدجا شمس الضحیٰ لا یمکن الثنا مکین گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا ہوں، اے قرآن فیصلہ آبادیوں کو تیرا تعارف بڑا پسند آیا ہے، یہ اگلا سوال کرتے ہیں اگر ہم تجھ کو پڑھتے ہیں تجھے سینے میں بساتے ہیں تجھ پر عمل کرتے ہیں ہمیں ملے گا کیا؟ قرآن جواب دیتا ہے اگر میرا ایک حرف پڑھو گے میں 10 نیکیاں دلوا دوں گا، اگر مجھے اٹک اٹک کے پڑھو گے میں 20 نیکیاں دلوا دوں گا، اگر مجھے دیکھ کر کے پڑھو گے میں ناصرہ خان کہلوا دوں گا، اگر میرا حفظ کر لو گے
میں حافظ قرآن کے تمغے دلوا دوں گا اگر میری تفسیر کو سمجھ لو گے، میں مفسر قرآن کے القاب دلوا دوں گا، اور اگر مجھ کو پڑھ کر کے مجھ پر عمل کر کے زندگی گزار کر آ جاؤ گے، میں رب کے سامنے تمہاری سفارش کر کے تم کو جنت کا داخلہ عطا کروا دوں گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ قرآن بڑی عظمت والا ہے، اور جو اس کے ساتھ دوستی لگا لیتا ہے نا تو یہ قرآن بڑا باوفا دوست ہے۔ آپ فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہ ہوگا، باپ کام نہیں آئے گا، بیٹا کام نہیں آئے گا، ماں کام نہیں آئے گی، خاندان والے کام نہیں آئیں گے، دوست کے کام نہیں آئے گا۔ اس وقت یہ بندہ پریشان کھڑا ہوا، ہائے آج میرا کیا بنے گا، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا یا بائیں ہاتھ میں ملے گا، آج کیا ہوگا، جنت کے دروازے کھلیں گے، جہنم کے دروازے کھلیں گے، آج تو کوئی میرا کسی کام آنے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے۔ اسی عالم کے اندر حضور فرماتے ہیں ایک خوبصورت شکل والا آئے گا، آ کر کے اس سے کہے گا بھائی پریشان کیوں ہوتے ہو، میرے ساتھ چلو، میں تمہاری سفارش کرتا ہوں۔ وہ پوچھے گا کون ہو، آج تو یہاں پر میرا کوئی قریبی کام نہیں آیا، تم کون ہو؟ تو حضور فرماتے ہیں وہ اپنا تعارف کروائے گا، انا القرآن، میں وہ قرآن ہوں جس کو تو دنیا میں پڑھتا رہا ہے، جس پر عمل کر کے آیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں قرآن رب کے سامنے اپنے قاری کی سفارش کرے گا، اللہ قرآن کی سفارش کو قبول کر کے اپنے گناہگار بندے کو معاف کر کے جنت کا داخلہ عطا کر دے گا۔ الصیام والقرآن یشفعان، روزہ اور قرآن اللہ کے سامنے سفارش کریں گے اور اللہ قبول کرے گا۔ میں آپ کو جو بات بتلانے لگا تھا، ہاں جس بات کو بتلانے کے لیے میں نے اتنا سفر کیا ہے، قرآن عظمت والا ہے۔ حضور فرماتے ہیں قرآن عظمت والا ہے، جو قرآن سے جڑ جاتا ہے اللہ اسے بھی عظمتیں عطا کر دیتا ہے، اللہ اسے شانیں عطا کر دیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، کیا آپ نے دیکھا نہیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی حدیث سچ ہوتے ہوئے آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ رب کعبہ کی قسم دیکھیے تو صحیح نا انداز کیا ہے، کل جامعہ تو سلفیہ پورا بھرا ہوا، چشم فلک نے ایسا نظارہ دیکھا، قرآن کے قاری کا جنازہ اٹھ رہا ہے، اور ہر شخص جو ہے اس کی آنکھیں برس رہی ہے۔ تعلق کیا ہے؟ تعلق یہ ہے قرآن سے تعلق ہے، ان کا تعلق قاری نوید الحسن لکھوی رحمہ اللہ تعالی کا تعلق قرآن کے ساتھ، ہمارا تعلق ان کے ساتھ۔ پورا شہر امڑ آیا، ہر عالم سفر کر کے وہاں پر پہنچا، ان کے لیے دعائیں ہوئی ہیں، اور ہر انسان یہ تمنا کر رہا تھا اے کاش یہ جنازہ قاری صاحب کا نہ ہوتا، کاش یہ جنازہ ہمارا ہوتا۔ رب کعبہ دی قسم یارو، دنیا تے مک جانی ہے، ہر بندے نے دنیا تو چلے جانا ہے، لیکن اس انداز کے ساتھ آئے بھی تو شان کے ساتھ، زندگی گزاری تو شان کے ساتھ، قرآن پڑھتے ہوئے زندگی گزاری، اب دنیا سے رخصت ہوئے تو شان کے ساتھ گئے ہیں۔ میرا ایمان ہے فرشتوں نے بھی شان کے ساتھ قاری صاحب کا استقبال کیا ہوگا، مرحبا مرحبا کی صدائیں لگ رہی ہوں گی، اور آوازہ قبر میں بھی لگا ہوگا، نم کا نومت العروس، اے میرے بندے سو جا، اے میرے بندے سو جا، پہلی رات جیسی دلہن سو جاتی ہے ویسے تو بھی سو جا، تیرا پروردگار تجھے خود اٹھائے گا۔ رب کعبہ کی قسم ہے جنہوں نے قرآن کو سینے میں بسا لیا، اللہ نے ان کو دونوں جہانوں میں عزتیں عطا کر دی ہیں۔ اگر آپ بھی عزت چاہتے ہیں قرآن کو سینے سے لگائیے، قرآن کو اپنا دوست بنا لیجئے۔ آئیے نا انداز دیکھیے، آج بھی ایک موچی کا بیٹا، ایک مزدوری کرنے والے کا بیٹا جب قرآن کو اپنے سینے کے اندر بسا
اٹھا لیتا ہے، حافظ قرآن بن گیا، قاری قرآن بن گیا، اب مصلی رسول پہ کھڑا ہو چکے نماز پڑھانے کے لیے، پیچھے چودھری صاحب کھڑے ہیں، پیچھے ایم پی اے کھڑا ہے، پیچھے ایم این اے کھڑا ہے، لیکن یہ قرآن کا قاری جس کے کپڑے بھی اتنے قیمتی کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس کو شان یہ عطا کی ہے، جب تک قرآن کا قاری اللہ اکبر کہہ کر کے سر کو سجدے میں نہیں رکھتا، کوئی سر کو سجدے میں رکھ نہیں سکتا، جب تک قرآن کا قاری سر سجدے سے نہیں اٹھاتا، کوئی سجدے سے سر اٹھا نہیں سکتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے بھی کہا نا، او میرے بھائی تم نے مکہ کی گورنری کس کو دے کر کے آیا ہے؟ تو کہنے لگے عبد الرحمن ابن ابزہ کو میں نے مکہ کا گورنر بنایا ہے۔ کہا کون عبد الرحمن ابن ابزہ؟ کہا مولا من موالی، ہمارے غلاموں میں سے ایک غلام ہے، ہمارے نوکروں میں سے ایک نوکر ہے۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں تو مکہ کی گورنری اس نوکر کو سونپ کر کے آ گیا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ کہا وہ کوئی عام غلام نہیں ہے، ہوا قاری لکتاب اللہ، وہ قرآن کا قاری ہے، وہ قرآن کو پڑھنے والا ہے، وہ قرآن کا عالم ہے۔ اس وقت حضرت فاروق اعظم نے فرمایا تھا سچ کہا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کہ یہ جو قرآن ہے اس قرآن کی وجہ سے اللہ قوموں کو عزتیں عطا کیا کرتے، اس قرآن کی وجہ سے اللہ قوموں کو بڑائیاں عطا کیا کرتا ہے۔ آئیے حضرات گرامی قدر، آج بھی عزت قرآن کی وجہ سے ملی ہے، اور کل بھی صحابہ کو اگر عزت ملی تھی تو قرآن کی وجہ سے عزت ملی تھی۔ قرآن اترا میرے نبی کے قلب اطہر پر ہے، اب میں ان کی شان بیان کرنے لگا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن آتا اور صحابہ قرآن پر عمل کرتے ہیں، قرآن پر عمل کرتے ہیں۔ ایک انداز یہ بھی ہے کہ صحابہ مدینہ کی گلیوں میں چلتے پھرتے عمل کرتے ہیں، اللہ اس عمل کو قرآن کی آیات بنا کر نازل کر دیتا ہے۔ شان قرآن، نعرہ تکبیر، حضرت مولانا وقاص نورانی صاحب۔ توجہ میری طرف رکھیے، میں اب ان کا تذکرہ کرنے لگا ہوں جن کے سامنے قرآن اترتا رہا ہے، جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے قرآن لکھا۔ سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں حضرت جبریل آئے نا، آیت الکرسی لے کر کے آئے ہیں۔ جبریل عرض کرتے آقا آیت الکرسی لے کر آیا ہوں اور ساتھ جنت سے سونے کا قلم لے کر کے آیا ہوں۔ جبریل عرض کرتے ہیں آقا حضرت امیر معاویہ کو بلائیے، امیر معاویہ سے آیت الکرسی کو لکھوائیے۔ یہ صحابہ وہ ہیں جو قرآن کو لکھنے والے۔ اور آئیے حضرات گرامی قدر، قرآن پاک کی ایک ایک آیت صحابہ کی عظمت کو بیان کرتی ہے، صحابہ کی رفت کو بیان کرتی ہے۔ قرآن پاک کے اندر صحابہ کی عظمت، صحابہ کی رفت، صحابہ کی بلندی، صحابہ کا تقوی، صحابہ کی صداقت، صحابہ کی عدالت، صحابہ کا چلنا، صحابہ کا بیٹھنا، صحابہ کا اٹھنا، صحابہ کی صورت، صحابہ کی سیرت، صحابہ کا کردار، صحابہ کی صداقت، صحابہ کی عدالت، صحابہ کی شرافت، صحابہ کی شجاعت، صحابہ کی عدالت، صحابہ کی نمازیں، صحابہ کے صدقات، صحابہ کا قیام، صحابہ کے سجدے، صحابہ کی دعائیں، صحابہ کے صدقات اللہ نے قرآن پاک کے اندر بیان کر دیے۔ اور میں صحابہ کی عظمت کی کیا بات کروں، اللہ صحابہ کی عظمت بیان کرتے ہوئے قسم اٹھا کر کے کہتے ہیں والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأسدن به نقحا فوسطن به جمعا۔ محبوب تو نہیں، تیرے غلام نہیں، تیرے غلاموں کے گھوڑے، ان کے گھوڑے نہیں، ان کی ٹانگیں نہیں، ان کے قدم نہیں، ان کے قدموں میں آنے والی کھریاں جب پتھروں سے ٹکرائی جو شرارے نکلے، تیرا پروردگار ان شراروں کی بھی قسمیں اٹھاتا ہے۔ اونچی 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 اونچی
تے صحابہ دی عظمت دی گل آوے تے ذرا جوان بن کے آکھیا کرو سبحان اللہ۔ عظمت صحابہ، اونچی اونچی عظمت صحابہ، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ امام ابو حفص رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو صحابہ سے پیار کرتا ہے اللہ اس کو 2 انعام عطا کرتا ہے۔ انعام سن کر کے خوشی ہو تو محبت سے بولیے گا۔ آپ فرماتے ہیں پہلا انعام یہ ہے جو صحابہ سے پیار کرتا ہے اللہ اس بندے سے پیار کرتا ہے۔ جو صحابہ سے پیار کرتے ہیں اللہ اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ جب دعا کرنے لگو تو اللہ کے سامنے یہ التجا کر دیا کرو، اے اللہ ہم بڑے گناہگار، بڑے خطا کار، بڑے سیاکار ہیں، لیکن ہمارے دل میں تیرے نبی کے یاروں کا پیار ہے، ہمارے دل میں تیرے نبی کے یاروں کی محبت ہے۔ حضرات گرامی کا توجہ میری طرف رکھیے، میں قرآن سے صحابہ کی عظمت پڑھنا چاہتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر صحابہ پر 5 انعامات نازل کیے، 5 انعامات کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلا انعام یہ ہے، پہلا انعام یہ ہے کہ رضی اللہ عنہم، اللہ صحابہ پر راضی ہو چکا، اللہ صحابہ پر راضی ہو چکا۔ پہلا انعام یہ ہے اللہ صحابہ پر راضی ہو چکا۔ اور کائنات کے لوگوں یہ کوئی چھوٹا انعام نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ آج میں سفر کر کے آیا ہوں، میرے دل کی تمنا یہ ہے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ آپ سفر کر کے آئے ہیں، آپ کی تمنا یہ ہے اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ انتظامیہ نے جلسہ کرایا رب کی رضا کے لیے، ہماری نمازیں رب کی رضا کے لیے، ہمارے روزے رب کی رضا کے لیے، قرآن کی تلاوت رب کی رضا کے لیے، حج اور عمرہ رب کی رضا کے لیے، ہماری آنکھوں میں آنسو رب کی رضا کے لیے، ہماری زبان پر توبہ رب کی رضا کے لیے، ہر دل کی تمنا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اور اللہ خود کہتا ہے او میرے نبی کے یارو میں تمہارے اوپر راضی ہو چکا ہوں، میں تمہارے اوپر راضی ہو چکا ہوں۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ میں ایک مثال دے کر کے بات اور سمجھاتا ہوں۔ ایک بندے کو اللہ پیدا کرے، وہ زمین پر آئے، نوجوان ہو جائے، اللہ اسے توفیق عطا کرے، وہ حقوق اللہ پورے کرے، حقوق العباد پورے کرے، وہ نمازیں پڑھے، صدقات ادا کرے، سبھی کچھ کرے، پھر موت کا فرشتہ آئے، اس کی روح کو قبض کر کے لے کر کے چلا جائے، اللہ اس کو اپنی عدالت میں حاضر کرے، اللہ اس سے حساب و کتاب لے، وہ حساب کے اندر پاس ہو جائے، اللہ اس کو جنت کا داخلہ عطا کر دے، وہ جنت کے اندر چلا جائے، جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا رہے۔ پھر اللہ اس سے پوچھے او میرے بندے بتا تو صحیح، تیرے دل میں کوئی خواہش ہے، تیرے دل میں کوئی تمنا ہے، تیرے دل میں کوئی آرزو ہے تو بدلا۔ تو وہ عرض کرے ربا کوئی ایسی تمنا نہیں ہے، کوئی ایسی آرزو نہیں ہے، کوئی ایسی خواہش نہیں ہے جو جنت میں پوری نہ ہو گئی ہو، کوئی ایسی نعمت نہیں ہے جو تو نے عطا نہیں کی ہے۔ پھر اللہ کہے اور جا میرے بندے میں تیرے اوپر اپنی سب سے بڑی نعمت کرنے لگا ہوں، اور میرا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ میں تجھ سے راضی ہو گیا، آئندہ کے بعد کبھی تجھ سے ناراض نہیں ہوں گا۔ اور میں نے کہا جنتی جنت کے اندر چلا جائے، پھر اللہ اس کو اپنی رضا عطا کرے۔ میں صحابہ پر جن جوانی کیوں نہ قربان کر دوں جن کو اللہ نے دنیا کے اندر ہی اپنی رضا کے سرٹیفکیٹ عطا کر دیے۔ معنی یہ ہوا جہاں پر جنتیوں کی عظمت کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے صحابہ کی عظمت کی ابتدا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ صحابہ پر راضی، اور ورضوا عن، صحابہ اپنے رب پہ راضی، صحابہ
اپنے رب پہ یہ بھی بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ رب کعبہ دی قسم یارو، اللہ راضی ہو جاندے او تے بڑا رحیم کریم بادشاہ ہے، او تے آکھ دے 90 سال دا گناہگار اپنے گناہاں نو لے کے میرے دربار وچ آ کے ایک واری آکھے اے اللہ میں شرمندہ، آنکھوں میں آنسو لے کر کے آئے اور کہے میری توبہ مجھے معاف کر دے، اللہ کہتے میں صرف اپنے بندے کے گناہوں کو معاف نہیں کرتا بلکہ اس کے 90 سال کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر کے رکھ دیتا ہوں۔ اللہ تو مان جاتا ہے، اللہ تو راضی ہو جاتے، بندہ راضی کوئی نہیں ہوندہ۔ آج کل پوچھو کسے کو لو لکھاں پتی لوگ نے پوچھو کیسی گزر رہی ہے، 10 شکوے رب کے کر ڈالیں گے، یہ بھی کوئی نہیں، یہ بھی کوئی نہیں، یہ بھی بیماری، یہ بھی بیماری، گزر بسر بڑا مشکل ہے، رب کی رضا پہ راضی کوئی نہیں ہے۔ لیکن آؤ نہ میں تمہیں اپنے نبی کے یار دکھلاؤں، آج توڑے ساڑے کو لو سب کچھ ہے لیکن اسی رب دی رضا تے راضی کوئی نہیں۔ صحابہ کے پاس پہننے کے لیے لباس نہیں ہے پھر بھی اپنے رب کی رضا پر راضی ہیں، کھانے کے لیے لقمے موجود نہیں ہیں اپنے رب کی رضا پر راضی ہیں، ایک ایک لباس پر 20 پیوند لگے ہوئے پھر بھی اپنے رب کی رضا پر راضی ہیں، سوکھی ہوئی روٹیاں پانی کے اندر ڈبو کر کے کھا رہے پھر بھی اپنے رب کی رضا پہ راضی ہیں، ایک ایک کھجور کی گٹھلی اپنے زبان سے چوس چوس کر کے گزارا کر رہے پھر بھی اپنے رب کی رضا پر راضی ہیں، اپنا خاندان چھوڑ دیا پھر بھی اپنے رب کی رضا پہ راضی ہے، فصلیں پکی ہوئی آواز آئی ہے میدان جہاد میں نکل پڑو، مال قربان کر کے پھر بھی اپنے رب کی رضا پہ راضی ہے، بچوں کو یتیم کروا دیا اپنے رب کی رضا پہ راضی، بیویوں کو بیوہ کروا دیا اپنے رب کی رضا پہ راضی، اپنا سب کچھ قربان کر دیا اپنے رب کی رضا پہ راضی، پھانسی کے پھندوں کو چوم کر کے گلے میں ڈال لیا اپنے رب کی رضا پہ راضی، تپتے ہوئے انگاروں پر احد احد کے نعرے لگا دیے پھر بھی اپنے رب کی رضا پہ راضی، بیر معونہ پر میرے نبی کے 70 صحابہ شہید ہوئے اور 70 صحابہ شہید ہونے لگے تو زبان پر آخری جملہ یہی تھا بلغوا عنا قومنا، ہماری بات ہماری قوم تلک پہنچا دو، ہم دنیا سے جا رہے ہیں اپنے رب سے ملاقات کرنے کے لیے اس حال میں کہ رب ہم پر راضی ہے، ہم اپنے پروردگار پہ راضی ہیں۔ صحابہ اس حال میں دنیا سے رخصت ہوئے کہ اللہ ان پر راضی تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آؤ تیسرا انعام اللہ کہتے لہم جنات تجری تحتها الانہار، تیسرا انعام یہ ہے میں نے جنت وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارِ، میں نے جنت ان کے لیے تیار کر دی ہے۔ تیسرا انعام میں نے جنت ان کے لیے تیار کر دی ہے، میں نے جنت صحابہ کے لیے تیار کر دی ہے۔ علماء موجود ہے، جامعۃ السلفیہ کے عظیم طلباء موجود ہیں، حضرات گرامی قدر غور کیجئے، لہم کی ضمیر پر غور کیجئے، اللہ کہتے ہیں وَأَعَدَّ لَهُمْ، لہم کی ضمیر پر جب میں نے غور کیا اللہ کہتے ہیں وَأَعَدَّ لَهُمْ، میں نے جنت ابو بکر کے لیے تیار کر دیے، وَأَعَدَّ لَهُمْ، میں نے جنت فاروق اعظم کے لیے تیار کر دیے، وَأَعَدَّ لَهُمْ، میں نے جنت عثمان غنی کے لیے تیار کر دیے، وَأَعَدَّ لَهُمْ، میں نے جنت حضرت علی کے لیے تیار کر دیے، وَأَعَدَّ لَهُمْ، میں نے جنت حسنین کے لیے تیار کر دیے، وَأَعَدَّ لَهُمْ، میں نے جنت فاطمہ کے لیے تیار کر دیے، وَأَعَدَّ لَهُمْ، میں نے جنت عائشہ کے لیے تیار کر دیے، وَأَعَدَّ لَهُمْ، میں نے جنت حفصہ کے لیے تیار کر دیے۔ میرا نبی بھی تو بار بار کہتے ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، سعد فی الجنہ، عبد الرحمن فی الجنہ، ان الحسن والحسین سیدہ شبابی اہل الجنہ، ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ،
الجنہ فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ وأعد لهم جنات تجری، اللہ نے جنت صحابہ کے لیے تیار کر دیے۔ میں آخنا اللہ نے جنت صحابہ دے نا کر چھڑیے، پھر میں نو آکھن دیو نا کہ جنت جگیر صحابہ دیے، بولو جنت جگیر ہے صحابہ دیے۔ اللہ نے جنت صحابہ دے نا کر چھڑیے اور اعلان کر کے آکھئے اوے جنت میں صحابہ نو دے چھڑیے، اوے بعد میں چاون آلیو تو انو بھی جنت چاہی دیئے تے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، صحابہ دے پیچھے پیچھے آؤ اگر جنت تو سانو چاہی دی۔ نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، شان صحابہ۔ حضرات گرامی قدر، چوتھا انعام جنت دیتی ہے تو صرف خالی جنت نہیں دیتی، آکھیا خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ واسطے۔ سبحان اللہ، حسن و حسین جنت دے نوجوانہ دے سردار نے تے ہمیشہ ہمیشہ واسطے۔ حضرت ابو بکر و عمر جنت دے بزرگان دے جرے سردار نے تے ہمیشہ ہمیشہ واسطے نے۔ حضرات گرامی قدر آئیے میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کر کے چلتا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا، میرے نبی دے سارے یاری یا اللہ نے، لیکن انہاں سارے یاراں وچوں وہ جڑے 1400 میرے نبی دے یار بیت رضوان وچ شامل ہوئے نے، انہاں واسطے اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور تے جنت دا اعلان فرمایا ہے۔ یہ جو بات میں کرنے لگا ہوں نا، اگر آپ کے دل میں صحابہ کی محبت ہوئی اور اگر میں سمجھا سکا اور آپ اس کو سمجھ سکے تو پھر آپ نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر میری مرضی کے مطابق بولنا ہے۔ یہی بات انشاءاللہ کر کے میں 5-10 منٹ میں اپنی بات مکمل کرنے لگا ہوں، توجہ میری طرف رکھیے گا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنا سفیر بھیجا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر کے بھیجا۔ بات پھیلا دی گئی ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ بات میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تلک پہنچی ہے، میرے آقا بڑے غصے میں ہے۔ صحابہ نے کبھی میرے آقا کو اتنے غصے میں نہیں دیکھا۔ میرے آقا اعلان کر کے کہتے ہیں، آؤ میرے یارو، میرے یار کو شہید کر دیا گیا، آؤ میں نے اپنے یار کے لہو کا بدلہ لینے، معافی کوئی نہیں ہے، میں نے اپنے یار کے لہو کا بدلہ لینے، آؤ میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیعت کرو، عثمان کے لہو کا بدلہ لے کر کے جائیں گے۔ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے لیکن اب بدلہ لے کر کے جائیں گے۔ لوگ آکھتے نے ایویں صحابہ کر دینے، میں آکھیا آ میں تینوں صحابہ دی عظمت دساں۔ میرے نبی نے اپنے یار دی قیمت لائیے، میرے نبی نے اپنے یار دا مول پائے۔ میرے نبی آکھتے نے میری جان، میرے 1400 صحابہ دی جان اسی قربان کر چھڑاں گے اپنے ایک یار واسطے، اپنے ایک یار دے لہو دا بدلہ لواں گے۔ رب کعبہ دی قسم ہے حضرات گرامی قدر، میرے نبی نے بیعت شروع کی ہے، میرے نبی نے ہاتھ پھیلایا، حضرت صدیق اکبر نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیعت کر دیے، حضرت فاروق اعظم نے بیعت کر دیے، حضرت علی المرتضیٰ نے بیعت کر دیے۔ آقا بیعت کرتے ہیں، اپنی جان پیش کر ڈالیں گے، عثمان کے لہو کا بدلہ لے کر کے جائیں گے۔ توجہ میری طرف رکھیے گا، یہ نیچے میرے نبی کا ہاتھ ہے، اوپر 1400 صحابہ کا ہاتھ ہے۔ حضور فرماتے ہیں یہ جو میرا دوسرا ہاتھ ہے یہ میرا ہاتھ نہیں ہے، ھذا ید عثمان، یہ ہاتھ عثمان غنی کا ہے۔ میرے نبی نے اپنے ہاتھ کو عثمان غنی کا ہاتھ قرار دے دیا ہے۔ جب یہ منظر کائنات کے پروردگار نے دیکھا کہ نیچے میرے نبی کا ہاتھ ہے، اوپر 1400 صحابہ کا ہاتھ ہے، اللہ نے بھی اعلان کر دیا، یقت اللہ
यदुल्लाहि फौक ऐदीहिम, और मेरा सोहना नबी नीचे तेरा हाथ है, ऊपर तेरे यारों का हाथ है, तेरे यारों के ऊपर मुझ परवरदिगार का हाथ है। नहीं नहीं समझ आई ਤੁਹਾਨੂੰ, मैं पंजाबी विच समझाना। ਤੁਹਾਡੇ शहर दे विच कोई बंदा माड़ा होवे, उनदी कंड दे उत्ते कोई MP हाथ रख दवे, कोई MNA हाथ रख दवे, कोई चौधरी हाथ रख दवे, कोई वजीर हाथ रख दवे, कोई सदर हाथ रख दवे, लोकी आखदे ने इनू कुछ ना आखिया जे, इंदे उत्ते MPA दा हाथ है, इंदे उत्ते MNA दा हाथ है, इंदे उत्ते पीर दा हाथ है, इंदे उत्ते चौधरी दा हाथ है। मैं भी आखिया काली जुबान आलियो, मेरे नबी दे यारां नू कुछ ना आखिया जे, मेरे नबी दे यारां दे उत्ते रब्बे किबरिया दा हाथ है। यदुल्लाहि फौक ऐदीहिम, ये किस्सा और कहानी नहीं है। मैंने कहा लोग आखते ने फलां साहबी ने ऐ कीता, फलां साहबी ने फलां मौके ते ऐ कीता, फलां गलती होई, फलां गलती होई। मैं आख्या सी कि दो आखिया सहाबा को गलती नहीं होई, असी तो सहाबा नू मासूम नहीं मनते। मासूम ते मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दी ज़ात है, सहाबा मासूम नहीं, पर सहाबा मगफूर ज़रूर हैं। सुबहान। आपके शहर का बहुत बड़ा फ़ख्र मुझे याद आए, मेरे शेख कारी अब्दुल हफीज़ साहब फैसलाबादी रहमहुल्लाह ताला, उन्हां दा जुमला वाक़या करदे सन, सहाबा मगफूर हिन, सहाबा मगफूर हिन। अल्लाह सहाबा ते राज़ी, सहाबा अपने रब ते राज़ी हैं। हज़रात गिरामी कदर, सहाबा इतने महफूज हैं, इतने महफूज हैं कि देखो नीचे हुजूर का हाथ है, ऊपर रब्बे किबरिया का हाथ है, दरमियान में सहाबा के हाथ है। मैंने कहा अगर अब किसी में जुर्रत है तो दरमियान में सहाबा के हाथों को निकाल करके दिखलाओ। सहाबा सारे के सारे मासूम है। हज़रात गिरामी कदर आइए, मैं अपनी बात को ख़त्म करने लगा। मेरे नबी दे सारे यार आला, बोलो हुजूर दे सारे यार, ऊँची बोलो हुजूर दे सारे यार। वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने मेरे नबी के तमाम यारों के लिए जन्नत का ऐलान फरमा दिया है, जन्नत का सर्टिफिकेट दे दिया, अपनी रज़ा का सर्टिफिकेट दे दिया। हज़रात गिरामी कदर, सहाबा सारे के सारे आला हैं। अब सहाबा की इज्जत का दिफा करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि सहाबा ने इस्लाम दीन का दिफा किया। तवज्जो मेरी तरफ रखिए। मैंने उससे भी पूछा, मैंने कहा बाबा तू सहाबा को बुरा भला क्यों कहता है, सहाबा पर तान क्यों करता है, सहाबा को बुरा भला क्यों कहता है? आखिर तेरी सहाबा से मुलाकात कोई नहीं, सहाबा ने तेरा बिगाड़ा कुछ नहीं है, सहाबा से तेरी दुश्मनी क्या है, तू सहाबा को बुरा क्यों कहता है? कहने लगा नहीं नहीं, मुझे सहाबा से कोई मसला नहीं है, मुझे मसला दीन के साथ है, मुझे मसला के साथ है। लेकिन जब भी मैं दीन पर वार करने लगता हूँ मुझे सामने सहाबा पहरेदार नजर आते हैं। जब मैं कलमा तब्दील करने लगता हूँ सहाबा पहरेदार नजर आते हैं। कुरान 30 पारों वाले को 40 पारे करने लगता हूँ सहाबा पहरेदार नजर आते हैं। जब मैं नमाज तब्दील करने लगता हूँ सामने सहाबा पहरेदार नजर आते हैं। मैंने कहा सहाबा इस्लाम के पहरेदार हैं, हम सहाबा के पहरेदार हैं, सहाबा इस्लाम के चौकीदार हैं, हम सहाबा के चौकीदार हैं। आज भी अगर किसी फैक्ट्री के अंदर कीमती माल पड़ा हुआ हो, कोई डाकू डाका डालने के लिए आए तो चौकीदार कहता है, पहरेदार कहता है पहले मुझसे निपटो, मुझसे गुजर करके तुम पहुंच सकते हो। सहाबा भी इस्लाम के पहरेदार है। सहाबा ने भी कहा पहले हमसे मुकाबला करो फिर इस्लाम तक पहुंच सकते हो। हम भी कहते हैं सहाबा तक पहुंचना है तो पहले हमसे मुकाबला करो। हम सहाबा के पहरेदार हैं, सहाबा इस्लाम के पहरेदार, हम सहाबा के पहरेदार हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि दिफाए सहाबा, दिफाए कुरान, दिफाए सहाबा, दिफाए शरीयत
शरीयत है, दिफाए सहाबा दिफाए पैगंबरी है। और इसीलिए लगाइए नारा कि तौहीद और रिसालत की तशहीर सहाबा हैं, सरकार की सीरत की तकरीर सहाबा हैं। जो भार नबुव्वत का मदनी ने उठाया था, उस भार नबुव्वत के शाकिर सहाबा हैं। दो अरश पे नौरानी आका के वजीर हुए, फरश पे मदनी के दो मुशीर सहाबा हैं। कुफार पे खालिद ने तलवारें जो नौ तोड़ी, मदनी ने कहा रब की शमशीर सहाबा हैं। मेरे बाद जो कोई होता फारूक नबी होता, फिरमान नबुव्वत की तस्वीर सहाबा हैं। और ए अकल के मारो तुम हमसे मत उलझो, ए अकल के मारो तुम हमसे मत उलझो। हमारा तो मुकद्दर है, हमारे पीर सहाबा हैं।